الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدئ لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي والقاتم ما سبق والفاتح من غلق المعين الحق بالحق أبي القاسم محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على قوم الظالمين بمنكر فضائل وغاصب حقوق الأجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليًا ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل وأشهد أن فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى وأشهد أن أئمة المعصومين حجة الله إلى الخلق وأشهد أن قائم آل محمد صلوات حضور صلوات اور نماز باجماعت پڑھی جائے تو لطف آتا ہے. بلندتر صلوات پڑھیں محمد والے محمد. حاضرین کرام قدر، عزیزان مظلوم کربلا، سلسلہ گفتگو کی پہلی نشست ہے اور آج کے سرنامہ کلام میں جس کلام الہی کی آیات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، بس میں نے پہلا لفظ کہنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرا مجمع جو ہے وہ پوری سورے کی تلاوت کر لے گا. اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. پہلی گفتگو ہے آج. موسم بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن کوئی بھی موسم ہو عزاداری کے موسم پہ اثر انداز نہیں ہوتا. ہر لفظ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تو گفتگو آسان ہوگی. معروف ترین سورہ ہے اور پورے قرآن کا سب سے مختصر سورہ ہے سورہ کوثر، لیکن وزن کے اعتبار سے سب پر وزنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے مذہب کی کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا. فہم القرآن میں مولانا مودودی نے کہا کہ سورہ کوثر میں فاطمہ کا تذکرہ ہے، تو جس سورے میں فاطمہ کا تذکرہ آ جائے وہ سورہ سب سے وزنی ہو جاتا ہے. تو جس ہستی کو عطا کی گئی ہوگی اس ہستی کا اپنا وزن ایک طرف، اور جب فاطمہ اس کو مل چکی ہو تو اس کی نبوت کے وزن کا کیا اندازہ ہوگا. تو جو گفتگو ہے وہ اس بات پر ہے، اور تیسری آیت کے ذیل میں ہے کہ ہم نے آپ کے دشمن کو بے اولاد رکھا ہے. توجہ رکھیے گا. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اگر اہل بیت کے دشمن کو سمجھنا ہے تو پہلے محمد کے دشمن کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ
بات سرکار دو عالم سے شروع ہوئی ہے تو اہل بیت تک آئی ہے. اور سرکار وحید خراسانی نے اس سورے کی تفسیر میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے. انہوں نے کہا اگر کسی کو سورہ کوثر کا کوثر سمجھنا ہو تو اسے چاہیے کہ فاطمہ کی معرفت حاصل کرے. توجہ رکھیے گا. اور یہ غلط فہمیاں کئی لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہیں کہ کوثر سے مراد کوئی نہر ہے. بے شک کوثر ایک نہر کا نام ہے، لیکن اس کی اتنی بساط نہیں کہ اللہ اسے نبی کو دے اور پھر اس عطا کا احسان جتائے. توجہ رکھیے گا. بھئی دیکھیے قرآن میں ہی ہے کہ سرکار دو عالم کو اللہ نے کیا کیا عطا کیا. پڑھیے سورہ محمد. اے نبی ہم نے آپ کو ہر اس شے کا علم عطا کیا جو ہم نے خلق کی. اے نبی ہم نے آپ کو اپنے سارے اختیارات دے دیے. اور پھر القابات کی جہاں بات کی جائے تو کہیں یاسین کہہ رہا ہے، کہیں مزمل کہہ رہا ہے، کہیں مدثر کہہ رہا ہے. لیکن عجیب مرحلہ فکر یہ ہے جیسے ہی سورہ کوثر پہ پہنچتا ہے لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے. اب تک نبوت نہیں دے کر جتایا. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ رکھیے. اب تک رسالت نہیں دے کر جتایا، لیکن جب فاطمہ کو عطا کر دیا تو جتایا بھی جا رہا ہے، بتایا بھی جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو فاطمہ دی ہے. اچھا پھر کیا کیجئے؟ قربانی کیجئے اور نماز پڑھیے. بھئی توجہ رکھیے گا. اسی قرآن کے ایک سورے میں یہ بھی گفتگو ہوئی ہے میرے محبوب اتنی عبادت نہ کیا کرے کہ تو تھک جائے. ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ جب تو عبادت کے زور سے تھک جاتا ہے. بھئی ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے اتنی عبادت نہ کر، تو یہ کون سی منزل فکر ہے کہ ایک طرف عبادت سے روکا جائے اور ایک طرف یہ حکم دیا جائے کہ اب عبادت کر. پتا چلا کہ کوئی رحمت للعالمین کو ایسی رحمت ملی ہے کہ جس کے شکرانے پر سجدہ واجب ہو گیا. اور دیکھیے میں مناظر الحسین میں پڑھ رہا ہوں. مجھے کراچی جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے حوالے کے لیے. میں کتابیں ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں اور بے شک اگر کسی کی طبیعت میں اجلت ہو تو مجھ سے حوالہ مانگ بھی سکتا ہے. یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ پنجتن سے منسوب ہے. آپ نے علماء سے بھی سنا ہوگا، خطباء سے بھی سنا ہوگا، لیکن مجھے اس کا تذکرہ نہیں کرنا کیونکہ یہ الگ مجلس کا موضوع ہے کہ کون سی نماز کس سے منسوب ہے. لیکن چونکہ تذکرہ آج شہزادی کونین کا ہے تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. دیکھیے فجر کی اور مغرب کی رکعت ایک تھی، دونوں 2 رکعت تھی، لیکن حالت نماز میں سرکار دو عالم ہے جبریل آئے ہیں. توجہ رکھیے گا. جبریل آئے ہیں اور کہا ہے سرکار اللہ نے آپ کو فاطمہ عطا کرنے کا ارادہ کیا ہے. توجہ. جیسے یہ کہا جبریل نے یہ بات بتائی، سرکار نے ایک رکعت اس شکرانے میں پڑھی کہ سرکار کو فاطمہ ملنے والی ہے. بھئی اب توجہ رکھیے گا. سرکار نے ایک رکعت پڑھی، اس سے پہلے 2 رکعت ہے. تو اب ایک سوال تو میرا بنتا ہے، سرکار فاطمہ آپ کو مل رہی ہے، حضور سیدہ آپ کو مل رہی ہیں، سرکار دو عالم بطول آپ کو عطا ہو رہی ہیں، عطا آپ کو ہو رہی ہیں، آپ کی ایک رکعت شکرانے کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن باقی ساری امت یہ اضافی رکعت کیوں پڑھ رہی ہے؟ بھئی توجہ رکھیے گا. میں کراچی سے آیا ہوں، اگر میں 2-3 دن کے لیے آؤں تو شریعت کا مسئلہ ہے نماز قصر ہے. ظہر میں نے قصر پڑھ لی، عصر بھی پڑھ لی، لیکن اب مغرب کی باری ہے. بڑے سے بڑا عالم بھی اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ مغرب قصر پڑھی جائے گی. وہ کہے گا ہو ہی نہیں سکتی. کہا کیوں؟ سرکار کا فیصلہ ہے. جملہ کہہ دوں کیونکہ مغرب میں فاطمہ کا حق ہے اور اللہ کو یہ برداشت نہیں کہ اس کی عبادت میں بھی کوئی فاطمہ کا حق کھا جائے. یہ حق فاطمہ ہے تو یہ ادا کرنا ہے مغرب کے ذریعے سے. جملہ کہہ دوں اب سے جو مغرب نہ بھی پڑھتا ہو وہ یہ سوچ کر پڑھے کہ یہ مغرب نہیں فاطمہ زہرا کا شکرانہ.
محمد والے محمد. یہ شہزادی کا شکرانہ ہے. اور دیکھیے عجیب مرحلہ فکر ہے. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر میں آ گیا. ہم نے آپ کے دشمن کو بے اولاد رکھا ہے. پہلے محمد کے دشمن کو سمجھیے. دیکھیے دشمنیاں دو بنیاد پر ہوتی ہیں, یا تو نسبی چل رہی ہو یا ذاتی ہو. تیسری دشمنی کوئی نہیں ہوتی. جنن حسد کو دشمنی نہیں آپ کہہ سکتے. سرکار دو عالم کا معاملہ یہ ہے کہ جیسا نسب سرکار نے پایا عرب میں کسی اور نے نہیں پایا. بڑے بڑے کافروں کی حسرت رہ گئی کہ کوئی ان کے باپ دادا کو اچھے نام سے یاد کر لے, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. یہاں تک کہ حنین بھی گواہ ہے, بدر بھی گواہ ہے, اور فتح مکہ بھی گواہ ہے. کس کا کیا شجرہ تھا یہ علی بھی جانتے ہیں, نبی بھی جانتے ہیں. اور علی اور نبی کی بات تو بعد میں آئے گی. علی کی ہاتھ میں جو ذوالفقار ہے وہ بھی سب کے شجرے جانتے ہیں. تو یہ معاملہ اور ہے. لیکن مسئلہ یہ آیا کہ سرکار تو عالم کے دشمنوں نے شروع میں تو دشمنی کا اعلان کھل کر کیا, لیکن جب انہوں نے دیکھا فتح مکہ کے موقع پہ اب کوئی بھی چانس نہیں ہے, کوئی موقع نہیں ہے بچنے کا, تو ان کو کلمہ پڑھنا پڑا. اب اس موقع پہ میں ایک عالم کا, ایک خطیب کا ایک شعر سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ بات آسان ہو جائے. علامہ رشید ترابی پہاڑوں سے بڑا نام ہے. علماء خطبہ واعظین کی دنیا میں بر صغیر میں ایسا عالم, ایسا خطیب نہیں آیا. اور یقیناً آپ اہل قدر ہیں تو قدر کریں گے. وہ کہتے ہیں علی کی دیغ سے تاریخ پوچھ لو سب کی. جس کے سمجھ میں آ رہی اردو وہ ضرور بولے. علی کی دیغ سے تاریخ پوچھ لو سب کی. پڑھا ہے کس نے کہاں لا الہ الا اللہ, پڑھا ہے کس نے کہاں لا الہ الا اللہ. بھئی توجہ رکھیے گا, فتح مکہ میں, فتح مکہ کے موقع پہ علی کی تلوار کے خوف سے اسلام لانا اور ہے. ذوالعشیرہ میں جب کوئی مسلمان ہی نہیں ہے اس وقت یہ کہنا کہ میں آپ کی مدد کروں گا, یہ جذبہ اور ہے. اس جذبے کو آپ نہیں سمجھ سکتے. تو یہ بات یاد رکھیے گا. اور ایک اور بات یاد رکھیے, سرکار کے دشمنوں کی اگر فہرست مرتب کرنی ہو تو یہ دو حصوں میں بنے گی. ایک غدیر کے پہلے کے دشمن, توجہ, ایک غدیر کے بعد کے دشمن, کیونکہ دشمنی اصل شروع ہوئی ہے غدیر سے. اور دیکھیے اس کا مسئلہ کیا ہے. سرکار نے عرب کی سرزمین پر جہاں پر کئی سو بت پوجے جا رہے تھے وہاں پر کہا ایک ہے اللہ. دشمنی کی بنیاد ایک سے شروع ہوئی, اور پھر آتے آتے اس منزل فکر پہ آئی جب سرکار نے کہا میں اس کا رسول ہوں. کفار مکہ نبی کو صادق بھی مانتے تھے, امین بھی مانتے تھے, لیکن جو ماننے کا حکم تھا وہ نہیں مانتے تھے. بھائی میں مسئلہ ایک آسان کرنے لگا ہوں. اب دیکھیے آپ اللہ کو رحیم بھی مانیے, غفور بھی مانیے, ستار بھی مانیے, لیکن جو ماننا ہے وہ خالق ماننا ہے وہ نہ مانے تو نہ آپ کے رحیم ماننے کا فائدہ ہوا نہ کریم ماننے کا فائدہ ہوا. کیوں؟ چونکہ جس شے کو, جس چیز کو, جس نسب کو, جس صفت کو ماننے کا حکم ہے آپ اس صفت کے انکاری ہیں. عیسائی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں عیسیٰ کو, تو ان کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسی طرح نبی کو رسول ماننے کا حکم تھا. توجہ رکھیے گا, نتیجہ میں دینے لگا ہوں. نبی کو رسول ماننے کا حکم ہے, لیکن کفار مکہ نے کہا ہم امین بھی مانیں گے, ہم صادق بھی مانیں گے, لیکن ہم رسول نہیں مانیں گے. جملہ کہہ دوں, یہی اعتراض فلک پیر نے بہت پہلے بھی سنا ہے. آدم کو تیری مخلوق تو مانوں گا لیکن اسے لائق سجدہ نہیں مانوں گا. بھئی آسان مسئلہ تھا, پروردگار حل کر دیتا, چلو کوئی بات نہیں, آدم کو سجدہ نہیں کر رہا ہے, مجھے تو سجدہ کرتا ہے نا. لیکن اللہ نے کہا نہیں, اگر آج میں نے اس کو آدم کے سجدے کی چھٹی دے دی تو کل ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ کل بھی تو شیطان
پر بھی حجت، یہاں تک کہ آدم پر بھی حجت۔ اگر محمد کہیں آئیں گے اور سارے انبیاء موجود ہوں گے تو تعظیم میں آدم بھی اٹھیں گے، تعظیم میں موسیٰ بھی اٹھیں گے، تعظیم میں عیسیٰ بھی اٹھیں گے، تعظیم میں شیخ بھی اٹھیں گے، تعظیم میں سلیمان بھی اٹھیں گے، تعظیم میں تمام انبیاء اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ وہی محمد جب فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھے گا تو نبوت کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ تعظیم فاطمہ سمجھیے بھائی، صرف محمد نہیں کھڑے ہو رہے، رسالت بھی کھڑی ہو رہی ہے تعظیم میں، نبوت بھی کھڑی ہو رہی ہے تعظیم میں۔ اور دیکھیں اگر صرف کھڑے ہوئے ہوتے تو بات ادھر ادھر ہو جاتی، تب تک نہیں بیٹھتے جب تک فاطمہ نہ بیٹھ جائیں۔ بھائی توجہ رکھیے گا، مجھے پڑھنا کچھ اور تھا، لیکن چونکہ مجھ سے پیش رہو میرا بھائی جس بی بی کا ذکر کر رہا تھا، مجھ پہ واجب ہو گیا کہ ابتدا بھی اسی کے ذکر سے کی جائے۔ سورہ کوثر میں آ کر ایک اعلان اور کیا ہے کہ نبی ہم نے تو آپ کو کوثر دیا ہے۔ اچھا معاملہ یہ ہے میرے بھائی، اس لفظ کوثر سے کئی لوگ بہت کھیلے ہیں۔ اچھا یہ لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ بالکل اسی طرح جس طرح سورہ آل عمران میں آل عمران سے کھیلے۔ جب آل عمران کا تذکرہ آیا، یہ فلاں نبی کے باپ کا نام تھا، یہ فلاں نبی کے داماد کا نام تھا، یہ چچا کا نام تھا۔ اللہ نے انتظام ایسا کیا، تاریخ میں جتنے عمران گزرے جن کے انبیاء سے تعلق تھے، کسی کی نسل ہی آگے بڑھنے نہیں دی۔ بڑی توجہ ہے، سورہ کا نام سورہ عمران نہیں ہے، سورہ آل عمران ہے۔ تو اب جو تحقیق کرے گا اسے عمران کی آل بھی ڈھونڈنی پڑے گی، قیامت تک لوگ مر جائیں گے، ابو طالب کے علاوہ کسی کا نام نہیں ملے گا، ابو طالب کے علاوہ کوئی عمران آیا ہی۔ اور دیکھیے یہ آل محمد کی تہذیب ہے، بہت سے ایسے نام ہیں جو آل محمد میں ایسے ہیں جو پہلے بھی تھے بعد میں بھی آئے، لیکن جو نام ان کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے وہ پھر کہیں اور نہیں جا پاتا۔ ہوں گے دنیا میں بہت سے عمران آئے ہوں گے، لیکن جب ابو طالب کا نام آ گیا تو کوئی عمران نہیں رہا، مشہور ایک ہی ہستی ہو گئی۔ بالکل اسی طرح جس طرح سرکار ہاشم کا نام، بہت سے ایسے انبیاء ہیں جن کے چچاؤں کا نام بھی رہا، جن کے والدوں کا نام بھی رہا اور کنیت بھی رہی، لیکن جب کبھی لفظ ہاشم آپ سنیں گے تو ذہن میں صرف دو باتیں آئیں گی، یا تو محمد کے جد آئیں گے یا ابو الفضل عباس آئیں گے۔ اس وقت میری گفتگو کا محور سرکار وفا کی ذات نہیں ہے، اس بات کو محفوظ کیجئے، انشاءاللہ اس خمسے میں میں کوشش کروں گا کہ ایک دن فاطمہ کے اس فرزند کی بھی گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ حق ہے اس ہستی کا جس کو تعظیم فاطمہ اپنا بیٹا کہہ کے کر رہی ہے۔ تو اس وقت مقام فاطمہ سمجھیے، اور سمجھیے کہ محمد کا دشمن ہے کون۔ دیکھیے اب لوگوں نے کہا کہ بھائی سرکار کے بیٹے کی تو رحلت ہو گئی، نسل تو آگے بڑھے ہی نہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک لوگوں نے تانے ابتر دینا شروع کیا۔ اللہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی کہ میں جس کو اپنا محبوب کہہ رہا ہوں اس کو کوئی ابتر کہے۔ اللہ نے فوراً اعلان کرایا کہ آپ ابتر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں آپ کو کوثر دیا ہے، کیونکہ لوگ کوثر سے لابلد تھے۔ اور جب پوچھا گیا آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا یہ کوثر کیا شے ہے؟ علل الشرع، مولا نے کہا کوثر ہمارے فضائل کا حوض ہے۔ اللہ اکبر، کوثر کوئی شے نہیں ہے، ہمارے فضائل کا حوض ہے۔ پھر سمجھیے بات کو، محمد تعظیم میں فاطمہ کی کھڑے ہو رہے ہیں۔ بھئی دیکھیے اب یہ میں دنیاوی ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں، کسی علاقے کا ایس ایچ او، اس کے آگے حوالدار آئے، وہ کھڑا نہیں ہوگا، کیوں؟ رتبہ چھوٹا ہے۔ اچھا اسی جگہ ایس ایس پی صاحب آ جائیں، عملے سمیت کھڑا ہونا پڑے گا، کیوں؟ نوکری اس کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا ایس ایس پی صاحب کے سامنے کمشنر آ جائے، انہیں اپنی نشست چھوڑنی پڑے گی۔ تعظیم کا معیار یہ ہے کہ جب
بہتر کے سامنے بہترین آئے. بھائی ذرا توجہ کیجیے گا. اور خدا کی قسم یہ خطابانہ جملہ نہیں ہے. حدیث معراج سے یہ بات ثابت ہے کہ اہل بیت کے فضائل پر مسکرانا اور تائید میں ہاتھ اٹھانا نبی کی بھی سنت ہے, ملائکہ کی بھی سنت ہے. بھئی مجھے نہیں پتا غدیر میں نبی کو دونوں ہاتھ کیوں اٹھانے پڑے, لیکن دل یہ کہتا ہے نبی کو معلوم تھا ایک دور ایسا آئے گا جب دشمن عزاداری یہ پروپیگنڈا کریں گے. کیا بات ہے کہ جب بھی آپ ذکر علی سنتے ہیں, ذکر اہل بیت سنتے ہیں تو دونوں ہاتھ بلند کر دیتے ہیں. ہم کیا کریں؟ نبی نے پورا خطبہ غدیر علی کو ہاتھوں میں اٹھا کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب علی کی فضیلت بیان ہو تو ہاتھوں کو اٹھانا میری سنت ہو جاتی. تو یہ نبی کی سنت ہے. اور خدا کی قسم یہ آپ ہاتھ اٹھا کر کسی خطیب کو نہیں, کسی خطیب کی تعریف نہیں کرتے ہیں, غدیر کی تعریف کرتے ہیں. یہ غدیر کی تعریف ہے. تو بھائی تعظیم تو دو ہی مقام پر ہوتی ہے, یا تو منصب اعلیٰ ہو یا پھر کوئی چاپلوسی کا معاملہ ہو. اور اہل بیت کے یہاں اس لفظ کی کوئی شناسائی نہیں ہے. یہاں پر تعظیم صرف اس کی جاتی ہے جس کی تعظیم کا حکم اللہ دیتا ہے. تو بھائی معاملہ کیا ہے کہ فاطمہ سامنے ہے اور محمد کھڑے ہو رہے ہیں اپنی نشست چھوڑ کر. پوچھا گیا, 3 معصوموں سے یہی سوال پوچھا گیا ہے کہ ماجرا کیا ہے, کہ آپ کی دادی جب بھی آتی تھی آپ کے نانا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور ہر معصوم نے ایک ہی جواب دیا ہے, اسی کو تسلسل کوثر کہتے ہیں. یہاں پر نہ راوی بدلتا ہے نہ روایت بدلتی ہے, صرف دور بدلتے ہیں. جو پہلے محمد نے کہا ہے وہی درمیان والا کہے گا, جو درمیان والا کہہ رہا ہے وہی آخری محمد کہے گا. اور یہی نشانی ہے اللہ کی طرف کے آنے کی. دنیا کے بنائے ہوئوں کے بیانات تبدیل ہوتے رہتے ہیں, لیکن جو اللہ کی جانب سے مقرر ہوتے ہیں ان کے بیانات تبدیل نہیں ہوتے. تینوں معصومین نے, آپ کے چھٹے امام نے بھی کہا, آپ کے 8ویں امام نے بھی کہا, آپ کے 10ویں امام نے بھی کہا کہ خبردار یہ نہ سمجھنا کہ نبی نے اپنی بیٹی سمجھ کر تعظیم کی ہے. توجہ کہاں سنو, سب سے بڑا تانا جو ہمارے نانا کے دل پہ گرا گزرا وہ تانا ابتر تھا, اور اس تانا ابتر کا جواب ہماری دادی فاطمہ تھی, کیونکہ ان کی صلب میں, توجہ, ان کی صلب میں ہمارے نانا کے بیٹے تھے. بھئی بڑی توجہ رکھیے گا, اسلام نے ایک اور مسئلہ حل کیا ہے. نسل چلنے کے لیے بیٹے کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے بیٹا اللہ دے دے, اگر نوح کا بیٹا نکل آئے تو آپ کیا کر لیجئے گا؟ بھئی فرزند نوح بھی تو نکل سکتا ہے کہ باپ کا نافرمان ہو, باپ کے عقیدے پہ گامزن نہ ہو, لیکن ایسی بیٹی اللہ نے محمد کو عطا کی جس نے اپنی اولاد سے نبوت کا بھی بھرم رکھا, امامت کا بھی بھرم رکھا. اور کس طرح سے رکھا یہ سوچ لیجئے. جہاں سے بات شروع ہوئی تھی میں اسی منزل کی طرف آ رہا ہوں. نبی کے دشمن کو پہچانیے. دشمنی کی میں نے آپ کو 2 اقسام بتا دی, یا تو نسبی دشمنی چل رہی ہو یا پھر کسی کی ذاتی دشمنی ہو. اچھا, نبی سے نسبی دشمنی تو سب کو تھی, کیونکہ سپیریئر جو خاندان تھا, جو اعلیٰ خاندان تھا عرب کی تاریخ میں, وہ صرف بنی ہاشم کا خاندان تھا, اور یہ واحد خاندان تھا جہاں پردہ بھی تھا اور اسلام آنے سے پہلے نکاح بھی ہوتا تھا. بڑی توجہ رکھیے, اسلام ابھی آیا نہیں ہے لیکن نکاح ہوتا ہے. کوئی سوچے ابھی تو نہ قرآن آیا نہ سورہ الحمد آئی, تو پھر آپ جائیں گے خطبہ نکاح کی طرف سرکار دو عالم کے. قرآن ابھی نازل ہونے میں 23 برس ہیں, اور ابو طالب کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بڑی توجہ رکھیے گا. اب آج کی مجلس کا ایک تحفہ میں دے کر جا رہا ہوں, اب یہ آپ کی مرضی ہے کس طرح وصول کیجئے.
کا استقبال کیجئے. علی کے بابا نے قرآن نازل ہونے کے 23 برس پہلے الحمد پڑھی. اس سے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو ابو طالب پہ الحمد بہت پہلے اتر چکی تھی، یا اللہ کو ابو طالب کی حمد اتنی پسند آئی کہ سورہ الحمد بنا کر اتار دی. تیسری اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہی دو باتیں ہیں، اور کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو دشمنی جتنی بھی ہوئی یا تو ذاتی بنیاد پہ تھی. اچھا ذاتیات نبی کی کیا ہے کہ بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہے، اور کیا ہے ابو طالب اس کا کفیل ہے. بھئی بڑی توجہ رکھیے گا. ذاتی دشمنی کی وجہ سمجھ میں آئی، اب دوسری دشمنی کی وجہ سمجھ لیجیے. کوئی غزوہ ہو نبی کی زبان پر علی کا نام ہوتا ہے. بھئی بڑی توجہ رکھیے گا. کوئی غزوہ ہو یا علی آپ جائیں گے. بھئی بڑی توجہ رہے. نبی نے حالانکہ ایسے کئی موقع کئی لوگوں کو فراہم کیے کہ نبی نے جنگ میں بھیجا اور کوشش کی کہ علی کی جگہ کسی اور کا نام ان کی زبان پہ آئے، لیکن لوگوں نے نبی کو موقع نہیں دیا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل جنگ خیبر ہے. 39 دن تک لوگ بھی تھے، موقع بھی تھا، علی بھی موجود نہیں تھے. لوگ چاہتے خیبر فتح کرتے، نبی کے قصیدوں میں علی کی جگہ اپنا نام رکھوا لیتے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی کے قصیدوں میں علی کی جگہ اپنا نام رکھوا لیتے. 39 دن تک نبی نے موقع دیا، کسی کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. دشمنی کی وجہ بتانے لگا ہوں. لیکن 40ویں دن اللہ نے ارادہ کیا کہ اسلام کا لشکر آج فتح حاصل کرے، تو لا فتح کو مدینے سے خیبر میں بھیجا. اب لا فتح کے آتے ہی کئی لوگ لاپتہ ہو گئے، تو میں کیا کروں؟ اب لا فتح کے آتے ہی کئی لوگ لاپتہ ہو گئے. دشمنی کی سب سے بڑی وجہ علی ہے. نبی کی دشمنی کسی سے نہ ہوتی اگر ایک باپ اور ایک بیٹا نہ ہوتا. ایک ابو طالب نہ ہوتے، ایک علی نہ ہوتے. چلے دشمنی کی دوسری وجہ سمجھ میں آ گئی، ہر جگہ علی کو آگے رکھتے ہیں. لیکن دشمنی کی معراج تب ہوئی جب غدیر کے مقام پہ، غدیر نہیں پڑھنی مجھے بتانا ہے کہ دشمنی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ذاکرین اور خطبہ اور باعثین یہ اس غدیر کے موقع کو اتنا کم بیان کیوں کرتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غدیر کا جو مجمع تھا وہ کھڑا ہوا نہیں تھا، زمین پر بیٹھا ہوا تھا. اور یہ میں کتاب سے دیکھ کر بات کر رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی بات کر رہا ہوں، سنی بھی بات بیان نہیں کر رہا. اور دوسرا معاملہ یہ ہے بھائی، من کنت مولا و فہذا علی المولا خطبہ غدیر کا ایک جملہ ہے، پورا خطبہ نہیں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے، پورا خطبہ اس ایک جملے کے لیے دیا، پورا خطبہ. اور اگر ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے تو خطبہ غدیر جتنا طویل ہے 1 سے 1.5 گھنٹے کا خطبہ ہے. اور 1 سے 1.5 گھنٹے نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند رکھا. کوئی بڑی توجہ ہے. اچھا میں کہوں گا یا رسول اللہ ممبر اتنا بلند ہے. بھئی بلند تو تھا، 1 لاکھ کجاوے ہیں، اونٹوں کی پالانے 1 لاکھ، اور وہ بھی اتنی مقدس پالانے، صحابہ اکرام کی پالانے. سوچئے اور مقدس تب ہوئی جب نبی اور علی کے ان پر پاؤں آ گئے. بھئی میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، کاش میرا مجمع یہ جملہ سمجھ جائے. اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں کھل کر کچھ بیان کروں. بھئی معاملہ یہ ہے کہ عرب میں اپنی سواری کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، اور عرب تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی مسند ہے. میں جملہ پھر کہتا ہوں، عربی عرب کے رہنے والے اپنی سواری سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. جب وہ اونٹ پر یا گھوڑے پر اپنی پالان رکھتے تھے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی مسند ہے. اپنی مسند سمجھتے سمجھتے وہ یہ سمجھنے لگے
کہ نبی کی وراثت کی مسند بھی انہیں مل جائے گی. نبی نے غدیر خم کے مقام پر سب کی مسندیں منگوائی, ان سب مسندوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا, اس کے بعد سب سے بلند مقام پر جا کر کہا من کنتو مولا. نبی کو کچھ بتانا تھا. نبی نے کہا جب کبھی میرے وراثت کی مسند کا تمہارے ذہن میں تصور آئے تو یہ مقام یاد کر لینا, جہاں پر تمہاری مسند ہے وہاں پر علی کے پاؤں موجود, وہاں پر علی کے پاؤں موجود ہیں. تو غدیر کے مقام پر نفرت کی انتہا ہو گئی. اب اس کے بعد کوئی ایسا موقع نہیں تھا جہاں پر نبی سے کوئی یہ کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ اب تک تو ہمیں ہر بات سمجھ آ رہی تھی, لیکن یہ آپ نے کیا کیا کہ اپنے بات بھی اپنے ہی جیسا چھوڑ کر جا رہے ہیں. بھئی بڑی توجہ رکھیے گا. دیکھیں نبوت کسی مجبوری کا نام نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ مجبوری تھی اور کوئی نہیں تھا. نبوت کسی بشر کے لکھے ہوئے اسکرپٹ کا نام نہیں ہے. نبوت کسی شورا کمیٹی میں بنی ہوئی کمیٹی کا نام نہیں ہے. نبوت کسی صحیفہ کا نام نہیں ہے جہاں تعداد دیکھ کر فیصلہ کیا جائے. جب آیت آئی ہے غدیر کی, اس وقت میرا موضوع غدیر نہیں ہے لیکن ایک جملہ میں نے کہنا ہے تو پڑھیے. ہم نے آپ کو شر سے محفوظ رکھا ہے, یہ اعلان کیجئے. پتہ چلا کوئی ایسا اعلان ہونے والا ہے جس کے بعد شر انگیزی کا خطرہ ہے. اور عجیب مرحلہ یہ تھا کہ اعلان غدیر کے بعد نبی سے سب خائف ہو گئے. اب ان سب میں آپ سب جانتے ہیں کون کون ہے, لیکن خائف ہوئے. چلیے نبی سے خائف ہو جائیں, لیکن اعلان تو اپنی جگہ برقرار رہا. کیونکہ جائیے خطبہ غدیر پڑھ لیجئے. نبی نے دعا مانگی کہ اے پروردگار اس وقت تیرے محبوب کا ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھ میں ہے, اور میں دعا یہ کرتا ہوں کہ جو علی کو دوست رکھے اسے تو دوست رکھ, اور جو علی کو دشمن رکھے تو اسے دشمن رکھ. اب قیامت تک یہ اسٹیٹمنٹ خطبہ غدیر میں سیف ہو گیا کہ جو نبی کا دشمن ہے وہ تو اللہ کا دشمن تھا, لیکن آج کے بعد سے جو علی کا دشمن ہے وہ بھی اللہ کا دشمن ہے. تو اب قیامت والے دن میدان محشر میں جب اپنے اعمال لے کر سب آئیں گے تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ مجھے سجدے کتنے کیے, میرے روزے کتنے رکھے. وہ یہ پوچھے گا علی کو دوست رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا. علی کو دوست رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا. تو دشمنی کی وجہ آپ کے سمجھ میں آ گئی. اور دیکھیے 7 معصوموں سے یہ حدیث موجود ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں اور بات اختتام کی طرف جا رہی ہے. 7 معصوموں سے سوال ہوا کہ آپ کے دشمن کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے, اور ہر معصوم نے کہا ولد الحرام ہوتا ہے. توجہ, ہر معصوم کا جواب موجود ہے. ہمارے دشمن کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ولد الحرام ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح قاتل امام حلال زادہ ہو ہی نہیں سکتا, ولد الحرام ہوتا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ کوثر میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کے دشمنوں کو بے اولاد رکھا ہے, اور اس کے باوجود آج تک نبی کے اور اولاد نبی کے دشمن موجود ہیں. بڑی توجہ رکھیے گا. تو یہ ماجرا ہے کیا؟ قرآن کا اعلان نعوذ باللہ من ذالک غلط ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ قرآن ہے, کلام اللہ ہے. تو پھر یہ مسئلہ کیا ہے کہ آج جو دشمن محمد و آل محمد نظر آ رہے ہیں, یہ نسل چلی ہے تو یہاں تک پہنچی ہے. تو پھر ایک بات آپ کے سمجھ میں آئے گی, امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کے نام پہ سب مل کر بلند تر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ. بھائی یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو پوچھا گیا مولا سے. مولا نے کہا سنو, ہمارے جب میدان میں ذوالفقار چلاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ اس کی نسل میں کوئی ایک مومن بھی موجود ہے. عدو الواحد, ایک مومن, مومن الواحد وصلب العدو,
صلب عدو میں ایک مومن بھی موجود ہے. ایک، دو نہیں، 5 نہیں، 12 نہیں، ایک. مولا نے کہا امیر المومنین کو اپنے مومن سے اتنی محبت تھی کہ اس ایک مومن کے لیے پوری نسل کو بخش دیا اور چھوڑ دیا کہ اس کی نسل میں ایک مومن آنے والا ہے. تو علی کے شیعوں جتنی محبت تم علی سے کرتے ہو اس سے کروڑ زیادہ محبت علی تم سے کرتے ہیں. ایک مومن کے لیے مولا نے کہا بھائی نسل میں مومن تو ایک ہے، باقی تو ہمارے دشمن ہیں. تو اس طرح نسلیں پھیلی. اور اب دیکھیے جہاں تک یہ بات آ جاتی ہے جو پکے دشمن تھے آل محمد کے، یعنی جو قاتل تھے، ان کی نسلیں کیسے پہنچ گئیں. تو اب یہ جواب تو شیخ مکی نے بھی دیا ہے، ہمارے پر مورخہ میں، کوکب دری میں بھی موجود ہے کہ ائمہ اکرام کے دشمن ہوتے کسی کی اولاد ہے، مشہور کسی کے ہوتے ہیں. تو یہ بات تو مستند ہے. بس میرے عزیز، میں نے زحمت تمام کی. انشاءاللہ کل سے گفتگو کا آغاز ہوگا اور جہاں سے بات رکی ہے وہیں سے بات شروع ہوگی. 11 سفر ہے آج. دیکھیے میں ہر جگہ جہاں بھی پڑھتا ہوں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہاں بھی فریضہ منصبی سمجھ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں. دیکھیں زمانے کا دستور ہے جب کسی گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کے گھر جا کر تعزیت دی جاتی ہے. میرا سلام ہو حسین کی غریب ماں پر. شہزادی مجھے یا تمہیں زحمت نہیں دیتی بلانے کی، بلکہ شکستہ پہلو کے ساتھ ایک سیاہ رومال لیے ہمارے گھر گھر عزاخانوں میں خود تشریف لے آتی ہے اور کہتی ہے مجھے میرے بیٹے کا پرسہ دے دو. تو ذرا سوچو عزادارو، مادر حسین تم سے کتنی محبت کرتی ہے. میری شہزادی اپنے عزاداروں کو اتنی زحمت بھی نہیں دیتی کہ کوئی تعزیت کے لیے ان تک چل کر آئے. روز سینکڑوں کی تعداد میں دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہیں. آپ اور میں ایک دن میں 1 یا 2 مجلسیں کر لیں تو ہمیں تھکن مار دیتی ہے، ہمیں تھکن محسوس ہوتی ہے. ذرا سوچو بقیے کی وہ زخمی بی بی جس پر مسلمانوں نے جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا، کبھی ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری سے تیسری مجلس، تیسری سے چوتھی مجلس، ہر مجلس میں جا رہی ہے اور عزاداروں کے آگے اپنا رومال رکھ کر کہہ رہی ہے یہ آنسو میرے بچوں کے زخموں کا مرہم ہے، مجھے یہ مرہم عنایت کر دو. عزاداروں 1 سے 10 محرم تک آپ حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی 11 محرم آتی ہے نا تذکرہ زینب شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، کربلا آباد کرنے میں حسین کا پورا کردار ہے، لیکن کربلا بچانے میں صرف زینب کا کردار ہے. علی کی بیٹی نے ہر دربار جا کر، ہر بازار میں جا کر پتھر اس لیے نہیں کھائے تھے کہ کوئی ذکر حسین کو بھول جائے، کوئی فکر حسین کو بھول جائے. علی کی بیٹیوں نے بڑی محنت کی ہے اس عزاداری کے لیے. بس 2 جملے سنو اور میری دعا آپ کے حق میں. عزاداروں روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب قافلہ چلا ہے کربلا سے اسیر ہو کر تو ایک مقام آیا کہ جہاں پر سر حسین آگے نہیں بڑھ رہا تھا. تصور سے پہلے میں نے منبر چھوڑنا، اور بے شک یہ عقیدہ بھی ہے اور ایمان بھی ہے، ہر شخص نہیں رو سکتا مجلس میں. جس کے آگے حسین کی اجڑی ہوئی ماں رومال کر دیتی ہے آنسو اس کی آنکھ سے نکلتے ہیں. لیکن میرا سلام ہو، احادیث معصومین موجود ہیں، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ تاکہ ملائکہ یہ اس بات پہ گواہ ہو جائیں کہ اس نے مصیبت حسین پہ کرب کا اظہار کیا ہے. عزاداروں کوفے کے قریب مقام ہے جہاں پر سر حسین رک گیا. شمر تازیانہ لے کر میرے اس امام کے پاس آیا جو 40 برس خون رویا ہے. تازیانے سے سوال کر کے پوچھتا ہے
بتا تیرے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ میرا امام رو کر کہتا ہے راستے میں کہیں میری بہن سکینہ گر گئی۔ اجرکم من اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ میرا امام رو کر کہتا ہے، وہ امام جو 40 برس خون رویا ہے، کہتا ہے راستے میں میری بہن سکینہ کہیں گر گئی ہے، جب تک وہ نہیں ملے گی میرے باپ کا سر آگے نہیں بڑھے گا۔ عزاداروں بڑی کوشش کی گئی، سر حسین نے اپنی جگہ نہ چھوڑی۔ شمر نے حکم دیا ڈھونڈو حسین کی بیٹی کو۔ عزاداروں جب یہ قبر زینب و کلثوم تک پہنچی، بیویاں متحرک ہوئیں، پریشان ہوئیں اور اس ویرانے میں سکینہ کی تلاش میں نکل پڑی۔ عزاداروں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب زینب ایک پیڑ کے قریب پہنچی۔ کیا دیکھتی ہے؟ ایک کالے برقعے والی بیوی اس پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے اور میری چھوٹی شہزادی اس معظمہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ عزاداروں دوڑ کر علی کی بیٹی اس پیڑ کے قریب پہنچی اور کہا آپ کی میں بہت شکر گزار ہوں، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بھتیجی سکینہ ہے، یہ میرے دل کا سکون ہے۔ ہم پریشان ہو رہے تھے، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری بچی کو سنبھالا۔ یہ کہہ کر زینب نے ہاتھ آگے بڑھایا اور سکینہ کو اپنی گود میں لیا تو کیا دیکھتی ہے؟ اس معظمہ اس بیوی کے ہاتھ میں خنجر کے نشان موجود ہیں۔ زینب رو کر کہتی ہے آپ کون ہیں؟ یہ نشان کیسے ہے؟ اس بیوی نے چہرے سے نقاب الٹا اور کہا زینب ماں اتنی بھی ضعیف نہیں ہوئی کہ تو اسے نہ پہچان سکے۔ زینب کہتی ہے اماں بہت جلدی آئی ہے آپ، زینب نے کیا کیا ظلم نہ سہے، میرا عباس مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، لیکن اماں آپ نہ آئی۔ میرا بھائی 70 قدم کے فاصلے سے میں سوا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ رو کر نقاب پوش معظمہ کہتی ہے زینب مجھے نہ بتا، تو 70 قدم کے فاصلے پہ تھی، یہ دیکھ میرے ہاتھ پہ شمر کے خنجر کے نشان، میں روتی رہ گئی، میرے لال کو نہ مار۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ دعا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ میرے مالک جو جو بیمار ہے علی اکبر کی بیمار بہن کے صدقے میں اسے شفا عطا فرما۔ میرے مالک جس کی جو جو حاجات ہیں باب الحوائج کے تصدق ان کی حاجات برلا۔ میرے مالک عزاداری امام حسین میں جتنے لوگ متحرک رہتے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک پرآشوب دور ہے، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک جو جو کربلا نہیں جا سکا ہے اسے اگلے برس سے پہلے کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مالک جو کربلا جا چکا ہے اسے ہر برس اپنے دربار میں حاضری کا شرف عطا فرما۔ دعا ہے مالک جو بے گناہ قید میں ہیں سید سجاد کے صدقے میں ان کو رہائی عطا فرما۔ میرے مالک جن کی جو جو مصیبتیں ہیں مشکل کشا کے صدقے میں وہ مصیبتیں ٹل جائیں۔ ہماری کروڑوں دعاؤں کی صرف ایک دعائیں ہیں، ہمارے وارث منتقم حسین کا جلد از جلد ظہور فرما۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی